اور جب وہ سٹرونگ بنا لیتی ہے دھاگا تو پھر اس کو کھول دیتی ہے. جو اپنی اوتھ کی حفاظت نہیں کرے گا, حلف کی حفاظت نہیں کرے گا, دھوکہ دہی کے لیے اس کو استعمال کرے گا, ڈسپشن کے لیے اس کو استعمال کرے گا, فراڈ اور چیٹنگ کے لیے اس کو استعمال کرے گا, پرسنیشن کے لیے اس کو استعمال کرے گا, اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے اعمال کی مثال اس خاتون جیسی ہے جو سوت کاٹتی رہی, جب وہ مضبوط دھاگا بن گیا تو اس نے اس کو خود ادھیڑ دیا. اس سے اچھی مثال اور اعمال کے ضائع ہونے کی دوسری میں نے نہیں دیکھی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اسی سبجیکٹ کے اوپر, اور تھوڑا سا ایک اور پہلو جو قرآن حکیم نے ہمیں دیا وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. سورہ التحریم ورس نمبر 2 سے, سورہ التحریم ورس نمبر 2 ارشاد ہوا, اللہ has already ordained for you, O men, the absolution from your oaths, and Allah is your Mawla, and He is the all-knower and all-wise. التحریم ورس نمبر 2. یہاں دیکھیے 3 کانسیپٹس اللہ رب العزت نے اوتھ کے حوالے سے اور ہمارے لیے بڑے واضح کر دیے. پہلا کہ تمہارے لیے پابندی لگا دی ہے, آرڈین کر دیا ہے, ایک پرماننٹ قانون دے دیا, ایک ضابطہ دے دیا, ایک حکم دے دیا, اور ایک باقاعدہ کوڈ پرووائڈ کر دیا. کس چیز کا؟ اے انسانوں کہ اپنی اوتھ اس کے اوپر مستحکم رہو, کیونکہ جب تم اوتھ اٹھا لیتے ہو, پچھلی آیت کو میں ساتھ میں لاتا ہوں النحل کو, تو ضامن تمہارا کون؟ خدا. اوتھ اٹھانے والا مستحکم, ضامن اس سے بھی بڑا مستحکم. ضامن وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی چیز کو ثبات ہے تو وہ اس کی ذات ہے, باقی سارا تغیر پذیر ہے, باقی بدلنے والا ہے, باقی آنے جانے والا ہے, باقی رہنے والا نہیں ہے. ایک پہلو. اور دوسرا ساتھ کیا کہا گیا؟ And Allah is your مولا. This is the word which is used in this book. اور اس کے مطلب یہ ہے, پہلا ہو گیا لارڈ, وہ تمہارا بادشاہ ہے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ ساری خدائی جس کی ملکیت ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے. ساری خدائی پہ جس کا حکم چلتا ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے. جو وہ کہہ دے وہ قانون ہو جائے وہ بادشاہ ہوتا ہے. جس کو چاہے زندگی دے دے, جس کو چاہے موت کے حوالے کر دے, کسی کو چاہے تو قید میں ڈالے, کسی کو چاہے تو رہا کر دے, کسی کو چاہے عزت و رفعت کی بلندیوں پر لے جائے, کسی کو چاہے تو ذلت کے اسفل السافلین اور پستی میں لا کے پھینک دے, کسی کو چاہے تو عسر دے دے, کسی کو چاہے تو یسر دے دے, کسی کو چاہے تو تنگی دے, کسی کو چاہے فراخی دے. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے اپنے راز ہیں, اس کی اپنی نشانیاں ہیں. دوسرا ہے ماسٹر. ہم تو اس کے عاجز ملازم ہیں, ہم تو اس کے عاجز غلام ہیں. یہ لفظ مولا کا دوسرا ترجمہ ہے. ہم اس کے عاجز غلام ہیں, ہمارے پاس سبسروینس اور غلامی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ اینڈ پروٹیکٹر, وہ حفاظتیں کرنے والا ہے, وہی تو بچانے والا ہے, وہی تو رکھنے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک حادثہ ہوتا ہے, اسی طرح کی گریوٹی کے اندر کچھ مر جاتے ہیں, کچھ بچ جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے, اور بہت مشہور واقعہ یاسر عرفات کا, جہاز گرا, 24 گھنٹے تو پتہ نہیں لگ سکا کہ کس صحرا میں کہاں پہ, اور اس کے بعد 1.5 اشرا وہ زندہ رہے. ایک بلوچستان سے گورنر آ رہے تھے, میاں والی کے پاس جہاز گر گیا. بکریوں والوں نے دیکھا کوئی بے ہوش زخمی جہاز کے اندر شخص پڑا ہوا ہے, مرنے والے مر گئے, بچنے والا بچ گیا. یہ اس کی اپنی تقدیر ہے, وہ پروٹیکٹر ہے. اور میں نے کسی اور لیکچر میں یہ بات کہی تھی, اس نے کہا, اللہ رب العزت نے کہا کہ تم فکر نہ کرو کمزور کی یا طاقتور کی, ان کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. کوئی طاقت ہے تو یہ اس کی علامت ہے, یہ اس کی نشانی ہے, جس کے پاس بھی ہے. اور یہ اس کے مرکز بدلتے رہتے ہیں. دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے, قوموں کی تاریخ دیکھ لیجئے, تہذیبوں کی تاریخ دیکھ لیجئے, انسانوں کی تاریخ دیکھ لیجئے, اپنے معاشرے کے اندر آپ طاقت کے مراکز دیکھ, یوں بدلتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ کوئی کل تک مقتدر آج حقیر فقیر بے تقصیر ہو گیا, اور کوئی بے تقصیر بے توقیر کہاں جا کے بیٹھا. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اس لیے کہ پروٹیکٹر وہ, ماسٹر وہ,
اس لیے کہ لارڈ وہ، اس لیے کہ مولا وہ. اور اس میں ایک اور چیز جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت میں سموئی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آل نوئر آل وائز، کہ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا کاریگر ہوں، اس سے بڑا کاریگر کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں وزڈم کی انتہا ہو گئی، میرے اوپر دانش کے سارے در کھل گئے. یہ بھی غلط ہے. دانش کیا ہے، بینش کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ انسان کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں. جتنی سمجھ ہے اتنی دانش ہے، جتنا علم ہے اتنی دانش ہے، جتنا تجربہ ہے اتنی دانش ہے. ویری کرتی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں میں، ہم سب میں ویری کرتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے دانش و بینش مجھ پہ ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کانسیپٹ یہاں دیا گیا اوتھ کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے، اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اس گارنٹر کے کہنے پہ اپنی اس کی نشانیوں کی صورت میں اپنی اوتھ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو وہ وزڈم بھی دیتا ہے، ان کو وہ پروٹیکشن بھی دیتا ہے، ان کو وہ عزت بھی دیتا ہے. This is how I understand it. I take this subject, ladies and gentlemen, to another verse of the Holy Quran, Al-Qalam, verse number 10. Surah Al-Qalam, verse number 10. And O Muhammad, peace be upon him, obey you not everyone Hallaf Mahin, the one who swears much and is a liar or is worthless. یہاں صرف چھوٹا سا تبصرہ اس پہ میں کرنا چاہوں گا، اور دو نقطوں پہ تبصرہ ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والے حلاف ہیں ان کو مہین کہا گیا، اور یہ ورتھ لیس لوگ کہ ان کی کوئی قیمت، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کی کوئی منزلت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے. بات بات پہ قسم، بے بات پہ قسم، ہر بات کو منانے کے لیے قسم، چھوٹا سا سودا بیچنے کے لیے باجی اللہ کی قسم اتنے کا آیا تھا اتنے کا دے رہا ہوں، آپ کے لیے 75 روپے کا نقصان کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اس بات پہ ایقان رکھنا چاہیے، مستحکم ایمان رکھنا چاہیے کہ دنیا میں رینگنے والا کیڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا ہوا. قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ ان کی ورتھ کوئی نہیں ہے، ان کی قدر و منزلت کوئی نہیں ہے، تو بے قیمت ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ریپیٹڈ ورتھ لیس قسمیں نہ کھائی جائیں. دی لاسٹ آف آل فار دس لیکچر، میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ایڈمنسٹریشن آف اوتھ کے اوپر، پاکستان میں یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پاکستانی لاء کا بتائیے، جو لاء سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. قانون شہادت آرڈر 1984، اس کا چیپٹر رومن 12، اور اس میں دو